السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پہ آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے جو قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آغوش میں۔ جب ابو جہل کے حکم سے عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بکریاں چرانے کو جانے سے منع کر دیا، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ توحید خداوندی کا جذبہ معجزن ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک روز وہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کئی ایک قریش بھی آپ کے پیچھے تھے جن کو آپ نے نہ دیکھا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کوئی کافر نظر نہ آیا۔ آپ نے بتوں کے پاس جا کر ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور فرماتے جاتے تھے، جس نے بھی تمہاری عبادت کی اور پوجا کی وہ نقصان اور خسارے میں رہا۔ اچانک قریشی کافر وہاں نکل آئے۔ قریش نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ وہاں سے بھاگ آئے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، حتیٰ کہ آپ عبداللہ بن جدعان جو ان کے مالک تھے ان کے گھر میں داخل ہو کر چھپ گئے۔ لوگ آپ کے تعاقب میں تھے کیونکہ وہ اپنے بتوں کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچ کر دستک دی۔ عبداللہ باہر نکلا تو لوگوں نے اس سے کہا، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے لیے 100 اونٹ کی قربانی لات و عزیٰ کے نام پر واجب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ تیرے حبشی غلام نے ہمارے بتوں پر تھوکا ہے اور ان کی توہین کی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے ابو جہل اور امیہ بن خلف کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم دونوں کو کلی اختیار ہے کہ اس غلام کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ ان ظالموں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ایک وادی کی طرف لے جا کر گرم پتھروں پر لٹا دیا اور چکی کا پاٹ اس کے کندھوں پر رکھ کر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، اور وہ ان کی اس بات کے جواب میں فرماتے تھے، نہیں، اللہ واحد و یکتا ہے۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز قریش کی ستم کا نشانہ بننے لگے۔ قریش انہیں چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت یا گرم پتھروں پر لٹا کر کوئی وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے تھے اور ان سے کہا جاتا کہ یا تو اسلام چھوڑ دیں یا پھر موت قبول کر لیں، لیکن حضرت بلال نے کسی حالت میں بھی اسلام کو چھوڑنا قبول نہ کیا اور احد کے سوا اور کوئی لفظ ان کی زبان سے نہ نکلا۔ جب دھوپ میں تیزی نہ رہتی تو گلے میں رسی بندھوا کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ مکہ مکرمہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گھسیٹتے پھریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر اذیتیں پہنچائی گئی ہیں کہ اور کسی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں، اور میں اللہ کے راستے میں اس قدر مبتلا خوف رہا کہ اور کوئی بھی اتنا خوف زدہ نہیں رہا۔ مجھ پر 3 روز ایسے گزرے کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کو اور کچھ نہیں تھا کہ اسے کوئی شخص کھا سکے سوائے اس شے کے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں پوشیدہ تھی۔ سامعین، میں کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، اس کتاب سے روزانہ ایک قصہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔